الحمد لله الذي جعل نبينا إمام المرسلين والأنبياء الذي لا غاية له ولا جهة له ولا كيفية له ولا جسم جسيم له ولا اسم قسيم له لا يتصور ولا يتصور تعالى عن عوارض الجسمانية والمكانية والحيوانية والبشرية لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى صاحب التاج والمعراج وختم النبوة هادي صراط الحكمة والهداية سيد الثقلين صاحب التاج والمعراج جد الحسنين مولانا ومولى الثقلين محمد خير الورى وعلى آله التقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال الله عز وجل في مقام آخر ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اب بلند آواز سے سب حضرات نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے. السلام اٹھ گئی قصرے دنا سے پردہ داری واہ واہ اٹھ گئی ہے قصرے دنا سے پردہ داری واہ واہ یوں تو حاصل ہر نبی کو رتبہ معراج ہے
بلکہ عرش سے بھی ماورا، فرش سے تا عرش بلکہ عرش سے بھی ماورا، کیا کہوں پہنچی کہاں تیری سواری، کیا کہوں پہنچی کہاں تیری سواری، واہ امتی ہونے کا جن کے انبیاء کو شوق ہے، امتی ہونے کا جن کے انبیاء کو شوق ہے، شوقت ان کی واہ واہ قسمت ہماری، واہ واہ وہ شوقت ان کی واہ واہ قسمت ہماری، آواز آئے شوقت ان کی واہ واہ قسمت ہماری، واہ واہ حکم ہوتا ایک جوڑے کو اتارو ایک علی، حکم ہوتا ہے کہ جوڑے کو اتارو ایک علی، تیرے جوڑے کے تلے کونین ساری، واہ واہ تیرے جوڑے کے تلے کونین ساری، بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم فخر و سعادت رونق خانوادہ رسالت پروردہ نگاہ قمر الملت والدین حضرت گرامی المرتبت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب خوارزمی ادام اللہ تعالی ذلکم الثانی، خلیفہ مجاز آستان عالیہ سیال شریف، لائق ست تعظیم و تکریم فخر و سعادت حضرت محترم حضرت علامہ مولانا سید ضیاء الدین ضیاء الحسن شاہ صاحب خوارزمی دامت برکاتکم العالیہ، دیگر جمیع سادات والا مرتبت صاحبزادہ والا شان جناب محترم صاحبزادہ سید قمر الحسن شاہ صاحب قدام اللہ فیوزکم السامی، فخر و سعادت واصف سید کائنات قبلہ سید صداقت عباس شاہ صاحب، حضرت محترم قبلہ سید بلال حسین شاہ صاحب، دیگر جمیع سادات والا مرتبت میرے سر کا تاج جملہ علماء اہل سنت، جمیع منتظمین و منصرمین مجلس حضار، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار نے مجھے اور آپ کو یہ چند ساعتیں، یہ چند لمحے اپنے اور اپنے محبوب کی یاد میں گزارنے کا موقع عطا فرمایا۔ آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کے اندر مجھے دو عنوانات پر لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے بارے میں، اور دوسرا تاجدار حلقتہ جد السادات ابو الائمۃ الطاہرین مظہر العجائب والغرائب غالب علی کل غالب حیدر کرار خیر فرار امام الصحابۃ والتابعین مولا مشکل کشا سیدنا شیر خدا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ ولایت میں نے تھوڑی دیر حاضری پیش کرنی ہے۔
نظم کی صورت میں مترنم خوبصورت آوازوں میں اپنے سرکار کی مدح سرائی سماعت فرمائیے. اور آج کا مقصد یہی ہے کہ جو لفظ بھی ادا ہوں وہ رب کے یار، یہ اس کے یاروں کے یار، اس کے یار کے جو یار ہیں، اس کے محبوب کے جو پیارے ہیں، ان کی مدح سرائی میں ہمارے یہ لفظ اور ہماری ہر بات انہی کی مدد میں ہو. الحمدللہ مسلک اہل سنت یہ مسلک نجات ہے. اور ماشاءاللہ یہ جو آپ نے یہ والا سٹائل جن جن حضرات نے رکھا ہوا ہے، چونکہ میں وہ خود بھی خشکا خطیب ہوں نہیں ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ مجمع جتنی دیر بھی میرے سامنے بیٹھا رہے وہ روایتی انداز سے نہیں بلکہ جو جملے میں عرض کروں، میری کوشش ہوتی ہے انتہائی سادہ اور سہل انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں. اور مقصود ہوتا ہے تاکہ جب بندہ اٹھ کے جائے تو کم از کم اسے دو چار باتیں تو ایسی ہوں کہ جو وہ اپنا سرمایہ سمجھ رہا ہو اور خوش ہو کے جا رہا ہو کہ آج میں نے محفل سے کچھ چیزیں سیکھی ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے اندر مداہنت نہیں ہے. ہم اہل سنت و جماعت، بے شک یہاں وہابی بیٹھے ہوں، شیعہ بیٹھے ہوں، جو مرضی بیٹھے ہوں، ہمارا مزاج نہیں ہے صوفیاء کا کہ ہم پہلے کہیں تو اسی اٹھ کے نکلو جدو اسی بندے نہیں کٹ دے ہم کہتے سدھے کون آؤں گے. ہمارا طریقہ کار یہ، ہم کہتے ہیں ہماری محفلوں میں سب آؤ، آ کر بیٹھو سنو تو صحیح ہم کہتے کیا ہیں. میں اور کسی پہ سختی نہیں کرتا، پر جو سننی ہے میں ان سے یہ تقاضا کرتا ہوں اگر آپ کو اپنے عقیدے پہ اور اپنی عقیدت پہ ناز ہے تو سینہ تان کے کو الحمدللہ ہم سننی ہے. اگر آپ نے یوں تنقید کرنی ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا، کیا جب اللہ کا رسول مصلی پہ تھے بتائیے اس وقت کلمے پڑھنے والوں میں دو جماعتیں نہیں تھیں؟ بتائیے نا. ایک جماعت کو اصحاب کا نام ملا اور دوسری جماعت نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتے تھے، جناب علی اور صدیق کے ساتھ کھڑے ہو کر صفوں میں نماز پڑھتے تھے. لیکن چونکہ اوپر سے اور تھے اندر سے اور تھے، قرآن نے اتنا مشرکوں کا رگڑا نہیں دیا ہے جتنا ان منافقوں کا رگڑا دیا ہے. تو آپ کیا کہو گے کہ اللہ کا رسول موجود ہے اور دو جماعتیں؟ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں سے میرا کلمہ پڑھنے والوں میں سے 73 فرقے بنیں گے. 73 میرے نبی کی صحیح حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں دوزخ میں جائیں گے 72، ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی. مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی زبان مقدسہ سے جو جملہ نکلے کیا وہ کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ اونچے بولو. اور ایک مسلمان کو جب یہ بتا دیا جائے کہ تیرے نبی نے یہ فرمایا ہے، اس کے ایمان اور کلمے کا تقاضا یہ ہے وہ چونکہ چنا کے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے بلکہ اپنا سر جھکا کے کہے لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہوں، آپ کی جو بات ہے وہ میرے سر آنکھوں پر ہے. میرے نبی نے جب کہہ دیا میری امت میں کتنے بنیں گے بولو؟ 73 بنیں گے. 72 جہنم میں جائیں گے تو جائیں گے. اور جب نبی نے کہہ دیا کہ بنیں گے تو پھر یار بجا کے بیٹھنا ہے، بنیں گے تو پھر بنیں گے. نہ کوئی حکومت روک سکتی ہے، نہ کوئی ملا روک سکتا ہے، نہ کوئی پیر روک سکتا ہے، نہ کوئی طاقت روک سکتی ہے. کیوں؟ گولڑے کے بابے نے بھی اس بارے میں فرمایا. اس کی وجہ یہ وہ فرماتے ہیں
بلکہ پہلے میں حضور اعلیٰ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام اہل سنت، امام عاشقہ، قبلہ دل و جاں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن، جو انہوں نے لکھا وہ درخت کرتا ہوں، پھر میں شہنشاہ کورڑا کی بارگاہ میں آؤں گا. آپ لکھتے فرماتے ہیں کہ نکلی جو منہ سے تیرے، میں اس کو ختم کرو ساتھ، نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی، نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی، فقط کے اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی. شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا، شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا، دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کے رہی، دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کے رہی. میرا نبی جب بھی لب ہلاتا ہے زبان میرے مصطفیٰ کی، کلام میرے خدا کا ہوتا ہے. اور یہ میں اور آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ میرے اللہ کی کتابیں لاریب بیان کرتی ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب مرضی سے خارج سے کلام نہیں کرتا، لیکن جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے میرے یار کے لب ہلتے ہیں. اسی لیے پھر سرزمین کولڑا سے آواز آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ او دیرت میں کوئی نہ تولے، او دیرت میں کوئی نہ تولے، او دی ریسا کونے کرے، وجہ دے مو بچو رب بولے، او دی ریسا کونے کرے، وجہ دے مو بچو رب بولے. میرے نبی نے جب فرما دیا کہ 73 فرقے بنیں گے تو ماشاءاللہ ساروں کی آواز ہے. یہ بچوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، سائیڈ پہ کر دو، ڈسٹرب کرتے ہیں، سائیڈ پہ کر دو. جب میرے نبی نے فرما دیا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے تو بنیں گے. اب یہ کوئی بحث ہے ہی نہیں ہے مسلمانوں میں کہ یہ فرقے کیوں بن گئے. اب ایک چیز کی طرف تلاش میں رہو کہ وہ کون سی جماعت ہے کہ جس جماعت کو نبی نے اپنی جماعت قرار دیا، اس کی تلاش میں. اور خود صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ نجات پانے والے کون سے ہوں گے، وہ جنت میں جانے والے کون سے ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اے میرے صحابہ وہ میری اور تمہاری جماعت کے لوگ ہوں گے. سبحان اللہ کی آواز آئی یار، مہربانی کرو، وہ میری اور تمہاری جماعت کے لوگ. اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ وہی جماعت ہوگی کہ جن کے سردار اور جن کے اکابر محمد عربی کے صحابہ ہیں. امام فخر الدین رازی اور حضور غوث پاک، غوث پاک کا نام آئے تو سارا دل سے جھک جانا چاہیے. تو غوث پاک معمولی ہستی نہیں ہے. غوث پاک کی کیا شان ہے جی، کیا شان ہے. باؤ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ گلی محلے کے ملوں کو نہیں پتا ہوگا، غوث اعظم کی شان
پوچھنی ہے کسی صوفی باصفا سے پوچھو. ہاں وہ خود کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ میرا رومی کشمیر، واہ واہ میرا اے شہادہ او سید دامے جہانی غوث اعظم پیر پیرادہ ہے محبوب ربانی. باؤ سرکار کی روح تڑپی، وہ فرماتے ہیں کہ بغداد شہر دی او کی نشانی کتے اچیاں لمیاں چیراں تے تن من میرا پورے سے او جیویں درسی دیاں لیراں نلیراں دی گل کفینی پاکے اور رلسا سنگے فقیراں. بغداد شہر دے ٹکڑے مگے سا تے کر سا میرا میرا. شہنشاہ نقشبند سے کسی نے پوچھا عبد القادر جیلانی کی کیا شان ہے؟ آپ نے فرمایا عبد القادر جیلانی میرے دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، میرے عقبہ کے بھی بادشاہ ہیں. یار کیا بات ہے، آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے کہ سبحان اللہ کہتے ہیں؟ میں کمجوز ہندوستان پہ قرضہ خواجہ 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 معین بے قسم معین الملت والدین حضرت شہنشاہ اہل چشت اہل بہشت حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ. اتنا بڑا بندہ ہے، ہندوستان کا والی ہے، پورے اس خطے کا مالک ہے. لیکن جب غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ لکھنے بیٹھے تو کیا کہتے ہیں؟ معین کے گدائے نام تو شدے دریو سگرے کی راہ میں تو شدے شد خواجہ آزاں کے غلام تو شدے دارت طلب قسیلی موردہ یا وہ سے معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا ہے راز جلالت عرض و سما ہے راز جلالت عرض و سما یا غوث معظم نور خدا. بات سمجھ آئیے؟ تو میں نے حوالہ دیا تھا کہ اتنا بڑا پیران پیر دستگیر آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والی جماعت وہ ہے کہ جن کے سرداروں میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کا نام آتا. ماشاءاللہ جنہیں یہ نام سن کے خوشی ملی ہے وہ بولو، اور جن کے یہ نام سن کے کلیجے جلے نا وہ جل جل کے مریں گے، وہ کالے ہی ہوتے جائیں گے، وہ جلیں گے، مر جائیں گے، وہ جل جائیں گے جنہیں یہ نام سن کر تکلیف ہوتی ہے. اے اہل سنت و جماعت، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں حضور کے صحابہ کا نام بھی سکون دیتا ہے اور حضور کی اہل بیت کا نام بھی مزہ دیتا ہے. فکر نہ کرو نا، اگلا میرا عنوان دے مولا علی دے ہے نا یار، میں ہوتے کوئی کس بات چھڑنی کہیں نہیں. ہاں میں نے وہاں ڈنڈی نہیں مارنی مولویوں والی کہ جناب ذکر علی پاک دا عنوان ہوئے تو کدی مشرق ٹر جاؤ، کدی مغرب ٹرو،
تے پھر آگو اچھا آج ٹائم ختم ہو گیا سی پھر تو انہوں سنا مانگے اسی آج ہی تو انہوں سنا مانگے فکر نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جلسہ ہو سرکار کی شان کا ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں. یہ جلسہ ہو حضور کی آل کی شان کا ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں. لیکن یاد رکھیے سب سے پہلے یہ تو ڈائریکشن ہمارے سامنے آنی چاہیے نا. ہم ہیں کون, کس نظم سے ہمارا تعلق ہے, تو ہم کون ہیں. عبد القادر جیلانی پاک فرماتے ہیں وہ جو جنت میں جانے والی جماعت ہے نا ان کے سرداروں میں آگے آگے کون ہوگا؟ ابو بکر, عمر, عثمان. میں چھوٹی سی بات آگے کر جاؤں, علی تو علی ہیں. حضور قبلہ ایک دفعہ ہمارے ایک شاہ صاحب تھے, وہ میں اکثر سناتا رہتا ہوں, وہ بغداد شریف چلے گئے اور گئے ایسے گروپ کے ساتھ کہ جو یہاں پر جناب ان کی علی پاک کا نام لو تو ان کو گولی لگتی ہے. تو وہاں وہ بغداد شریف میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں سین میں بیٹھے ہوئے تھے. شاہ صاحب نے مجھے فون کیا, میں کہ شاہ جی کتھوں بول رہے ہو؟ میں بغداد آیا اپنے غوث پاک کے روزے کے سامنے کھلوتا ہوں. میں کہا آپ کس کے ساتھ تھے؟ کہا فلانے فلانے. میں کہا شاہ جی سید بادشاہ ہو تو اڈے تے قرضہ رب دی قسم دے واسطے دے انہاں مولویاں دی محفل ہو رہا لگے ہوئے نے جناب تقریراں کر رہے. میں کہ جا کے انہاں دے جڑا بڑا ہے نا فلاں او دے کانے جا کو پتر تو جتھے بھی جاویں گا حکومت علی دیاں پتراں دی طرف لگے. اس لیے ہم آل بیت اطہار کے بغضی یہاں نہیں بیٹھے ہوئے, ہم آل بیت اطہار کے عاشق اور غلام بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بات تو سامنے آئے نا کہ وہ مسلک حق جن کے لیے اللہ کے حبیب نے نجات اور السواد الاعظم کی بات کی ہے وہ کون ہے؟ جن کے سرداروں میں ابو بکر, عمر, نہیں اچھیاں ابو بکر, اور یہ اسی مسلک کی تعلیمات ہیں. میں دنیا میں جس کونے میں کیا میں یہ بات اکثر کرتا ہوں, میں نے رنگ, روپ, نسل, قوم, قبیلہ, یہ بیٹھ کے پلیز رنگ, روپ, قوم, نسل, قبیلہ میں نے الگ دیکھا ہے, زبانیں الگ ہیں, پر پوری دنیا کے سنیوں میں ایک بات کامن ہے. پتہ ہے کون سی؟ کہ ان کے سامنے ذکر زہرا کے بابا کا ہو تڑپ جاتے ہیں. ذکر حسنین کے نانا کا. آج کل کئی مولوی کہتے ہیں حضور کا یہ تعارف نہ کرواؤ کہ وہ زہرا کا باپ ہے, حسنین کا نانا ہے. میں نے کہا پھر کیا کروائیں؟ حسین تو کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کے سامنے فرماتے ہیں میرا نسب جانتے ہو میں کون؟ انا ابن بنت رسول اللہ, میں رسول کا نواسا ہوں. سیدہ زینب یزید کے دربار کے اندر خطبہ دیتے ہوئے فرماتی ہیں کیا تم جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ انا بنت بنت نبی اور یوازینا حد منکم. یار اولیاں بول رہے ہو جنہوں نے سمجھ آیا اور یوازینا حد منکم. ہنج کر کے آپ نے فرمایا تہاڈے وچوں کوئی ساڈے جیا جمیا ہے؟ یہ جڑے 15-20 پیچھے بیٹھے ہوئے تہاڈے سر 5 کلو دے ہل جاندے نے, زباناں نہیں ہلدیاں علی پاک دے نام تے. دولت ہے سبحان اللہ دی آواز ہے. یہ باڈی لینگویج میں آج کل بڑی ضروری ہے کیونکہ منکر یہ بھی چیک کرتا ہے. مجمع ستا ویسی لگنا سی کہ مجمع ندیاں گلاں تو تانگے. میں کہ پتر جتھے علی دا ذکر ہوئے اتھے عاشق تانگ نہیں ہوتے. 2-4 ملوڈے یزید دی نسل دے ملا اگر اکٹھے ہو جاون انہاں دے چہرے تے اوتے نام تا ضرور پیا ہو جانے, پر خدا دی عزت دی قسم ہے اہل سنت و جماعت دا بچہ اللہ دے نبی دے نام تے بھی مست ہوندا ہے, علی دے نام تے بھی مست ہوندا ہے. الحمدللہ
برداشت کرتی لوگوں کو نہیں. گلی گلی نگر 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 گلی گلی یہ ہمارا مسئلہ. انجتے دنیا میں لوگی کوئی سمجھتے کوئی کو جینے پر میرے سونے مدنی دا میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا. میرے سونے آقا دا آقا دا میرے سونے آقا دا ہر یاری بڑا سونا. سو رب دی مدینے دا دربار میرے نبی سے محبت کرنے والوں اس پوری کائنات کے اندر اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان ساری مخلوقات میں سے اللہ نے حضرت انسان کو عزت و شرافت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا صحرا عطا فرمایا. تین انسانوں میں سے اللہ نے ایسے 1.25 لاکھ کم و بیش ایسے اپنے بندے چنے جنہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا, جنہیں رسالت کا نور عطا فرمایا. ہر نبی اپنی اپنی قوم اپنے اپنے علاقے میں بے مثل و بے مثال ہوتا ہے. ہر نبی اس دور کے کسی بھی دوسرے بندے جیسا نہیں, کوئی اور اس نبی جیسا نہیں ہوتا. نبی وہی ہوتا ہے جو بے مثل ہو بے مثال ہو. اور جملہ دینے لگا ہوں اکثر میری تقریروں میں آپ یہ ضرور سنتے ہو کہ ہر نبی امت میں سے چنا جاتا ہے. جب میرے تیرے نبی کی باری آئی رب نے تیرے میرے نبی کو بھی چنا. ہر نبی بھی چنا جاتا ہے پر فرق یہ ہے ہر نبی امت میں سے چنا جاتا ہے. تیرا میرا نبی 1.25 لاکھ نبیوں میں سے چنا گیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں نہ کوئی ایک نبی میرے نبی جیسا, نہ 1.25 لاکھ مل کے میرے نبی جیسے. یار یہ پھر بیچ میں سے آپ کا یہ ٹیمپو کیوں ڈاؤن ہوتا ہے یار, مہربانی. شاہ جی مجھے پھر پریکٹیکل کرنا پڑے گا, سمجھانا پڑے گا. یہ بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے پکا اکیلے جب وہ تم کہیں گے یہ بڑا ہے. ہون دسو تو آپ کہہ سکتے ہو جی کلیاں مقابلہ کر دیتے اے بڑا سی جو تمہیں نال اے دے نال اور 15 رال پائے تے اے بڑا ہو گیا. میرا نبی ایک پلڑے پہ ہو. امام کستلانی فرماتے ہیں دوسرے پلڑے کے اوپر اگر 7 زمینیں رکھ دی جائیں, 7 آسمان رکھ دیے جائیں, لوح و قلم عرش و کرسی ہر چیز رکھ دی جائے, تمام انسان سارے ولی سارے غوث سارے قطب سارے ابدال قلندر اسی پلڑے پہ رکھ دیے جائیں اور اسی پلڑے پہ 1.25 لاکھ نبی بھی رکھ دیے جائیں, پھر میرے نبی اور کل کائنات مشہور سارے نبیوں کا تقابل کیا جائے. پلڑا آمنہ کے لال زہرا کے بابا والا بھاری ہو جائے گا.
پہنچتی ہے جو اس نبی کی پہچان ہے۔ کسی نبی کا معجزہ وہ مردے زندہ کرتا ہے، کسی نبی کا معجزہ وہ عصا مارتا ہے پتھر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کسی نبی کا معجزہ کہ وہ پتھر میں سے اونٹنی کو زندہ نکال لیتا ہے۔ جلدی جلدی بولتے جائیے، ہر نبی کا اپنا اپنا معجزہ ہے۔ میرے نبی کو کوئی ایک معجزہ ہو تو ہم بات کریں، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزے عطا کیے کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور گویا سراپا معجزہ بن گئے۔ اور ہم چونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات سے متاثر ہیں، ہم نے احمد رضا بریلوی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے۔ یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں جی کہ بس یہ احمد رضا بریلوی کا نام لیتے ہیں، او بھاگا سنو اصلا کلمہ حضور کا پڑھے کسے مولوی دا نہیں۔ لیکن چونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار جن لوگوں کی ساری زندگی کا لمحہ لمحہ عشق رسول میں گزرا ہے، ہم انہیں مقتدا بناتے ہوئے خوش ضرور ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وہ کلام وہ تو ہمارے بچے بچے کو یاد ہے، اور یاد ہونا بھی چاہیے، بالخصوص آج کے دور میں سب سے اولا والا ہمارا آگے لے پورے کرنا، سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ۔ آپ کو بتائیے تشبیہ کیوں دی ہے دونوں عالم کا دولے سے؟ بعض دولے ہوتے ہیں جو گھر تک محدود ہوتے ہیں، بعض دولے ہوتے ہیں کہ جو گلی تک محدود ہوتے ہیں، نہیں گل سمجھ آئی؟ بعض دولے وہ ہوتے ہیں جن کی شادی کے موقع پر گھر سجتا ہے، بعض وہ ہوتے ہیں کہ گلی سج جاتی ہے، بعض وہ ہوتے ہیں کہ محلہ پورا ہی انوالو ہوتا ہے، بعض وہ ہوتے ہیں کہ شہر میں ہی رولا ہوتا ہے اور دوسرے تیسرے شہر والوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور دولے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دولہ ہوتا ہے کہ پورے شہر میں نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے پک رہے ہوتے ہیں، شامیانے لگ رہے ہوتے ہیں، رونقیں ہی رونقیں، وجہ ہے کہ جنا وجہ اکیلا ہے۔ اعلیٰ حضرت تشبیہ دے کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، وہ کئی دولے وہ ہوتے ہیں کہ جو 2 دنوں کے دولے ہوتے ہیں، تیسرے دن جس گلی میں شادی تھی چوتھے دن وہاں بالکل ہوا کا عالم ہوتا ہے، 3 دن پہلے رونقیں جنابو ہر طرف شادیانے شامیانے ہر کھانے سب ہو رہا ہے، چوتھے دن پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں وہ دولہا میاں تھے، شادی ہو گئی، چلو بس ختم۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی دولہا ہیں، پر آپ کا دولہا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ایک دولہا ایک گلی محلے میں ہوتا ہے، ایک دن 2 دن 3 دنوں کے لیے وہ گلی محلہ سجتا ہے، ہزاروں لوگ خوشیاں کرتے ہیں اسے ایک بندے کی وجہ سے، کئیوں کے کاروبار چمکتے ہیں اسے ایک کی وجہ سے، کئیوں کی دکانیں چل جاتی ہیں اسے ایک کی وجہ سے، شامیانے لگ جاتے ہیں اسے ایک کی وجہ سے۔ اے اللہ کے نبی آپ بھی دولہا ہیں، پر آپ صرف گلی محلے کے یہ 2 دنوں کے نہیں، دونوں عالم کا دولہا ہمارا۔ یہ جو زمین و سما، مکین و مقام، یہ جو افلاک ہے، یہ جو جمی ہے، یہ جو جزار ہے، یہ جو دریا ہے، یہ جو ابحار ہے، یہ جو گل ہے، یہ جو بلبل ہے، یہ جو ترنم ہے، یہ جو گل ہے، یہ تبسم ہے، یہ دریا ہے، یہ روانی ہے، یہ سمندر ہے، یہ دنیانی ہے، یہ کلیاں، یہ جنک، یہ مجھے، یہ بات، کل کائنات کے اندر جو کچھ ہے آقا سب آپ کی وجہ سے ہی تو ہوا۔ تو پھر مل کے صدانی چاہیے کہ سب سے ذرا مل کے بولو مزہ آ جائے، سب سے سب سے تبسم معجزہ، دہن بدن بدن زکن معجزہ، نبی کی عینین معجزہ، شفتین معجزہ، یدین معجزہ، رجلین معجزہ، نبی کا پسینہ معجزہ۔
معجزہ نبی کا سینہ، معجزہ میرے نبی کا کردار، نبی کی گفتار، نبی کا جیل، نبی کا کار، نبی کے شیعہ، میرے نبی کی رخسار، میرے رسول کا سراپا، میرے نبی کی ذات، میرے نبی کی صفات۔ اللہ نے تیری میرے نبی کی ہر ہر ادا کو معجزہ بنا دیا ہے۔ بھئی دھیان ہے سب کا؟ اور میرے نبی کے دو بڑے معجزے ہیں۔ ایک معجزہ ایسا ہے، ویسے ہر معجزہ میں یہ تقریر میں تھوڑا سا تمیزی طور پر یہ لفظ کہہ دوں، ہر معجزہ جو ہے نا کسی کوئی معجزہ حضور کا 10 بندوں نے دیکھا، حضور کا کوئی معجزہ 1000 بندوں نے دیکھا، اور پتھروں نے کلمے پڑھے، چند سو لوگوں نے، کسی کی آنکھیں بینا ہو گئی، اندھا بینا ہو گیا، چند درجن لوگوں نے دیکھا۔ دھیان ہے سب کا؟ چشمان علی بھی تو ٹھیک ہو گئی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لو دی ان الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ، دھیان رکھنا ہے سب نے۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی جنگی مہمیں ناکام ہو گئی، کچھ صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو مہم جو ہی ختم، کل تک سٹاپ کر دو، لو دی ان الرایۃ غدا غدا غدا، کل میں جھنڈا اسے عطا کروں گا۔ یفتح اللہ علی یدی، اللہ اس کے ہاتھ پر ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور وہ بندہ ہوگا کون؟ یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، اللہ رسول اس کے محبوب ہوں گے، وہ اللہ رسول کا محبوب ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں ساری رات میں نیند نہ آئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں زندگی ساری کبھی مجھے کسی عہدے کی تمنا نہیں ہوئی سوائے اس جھنڈے کے۔ بہت بڑی بات کرنے لگا۔ اور اگلا دن آیا، میرے نبی رحمت نے لوگوں کو بلایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں آگے ہوا اور میں ایسے سر اٹھا کے دیکھ رہا تھا کہ حضور کے سامنے آتی لگی۔ دیگر صحابہ فرماتے ہیں شدید تمنا تھی ہماری، نگاہ کرم چشمان محمدی نے ایسے اپنے مجمع میں صحابہ کرنے کا، ان کے سراپوں پر جائزہ لیا، ان صحابہ کی نگاہوں کے تقدس پہ میں صدقے، جن کا مشرب تھا طواف رخ زیبا کرنا، ان صحابہ کی اداؤں پہ ہم قربان ہیں۔ صحابہ کو حضور نے دیکھا، ادھر توجہ ہے، علی کدھر ہے؟ اور مولا علی کا نام آ جائے کرے چہروں پہ رونق آنی چاہیے، اور صرف یہ چہروں پہ رونق اسی بندے کی آ سکتی ہے۔ آج میں آپ کے یہاں ڈنڈے کی چوٹ پہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مولا علی کا نام سن کے خوشی صرف اس بندے کو ہو سکتی ہے جس کے دل میں ایمان کا نور ہو اور جسم میں دوڑنے والا خون حلال کا۔ علی پاک کے نام پہ مچلنا، علی پاک کے نام پہ خوش ہونا، مولا علی سے پیار کرنا، یہ حلالی کی نشانی ہے۔ نمبر 1 مومن، نمبر 2 حلالی ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کا بچپن گندا گزرا ہو، سمجھتے تو سیدھا ہی ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گندا بندہ لا یحبنا رجل معکوس، رجل معکوس ہمارے بیت سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی یہ کیا وجہ ہوئی، اس کو اس کے ساتھ کیا کنیکشن؟ میں نے کہا ہے نا، کبھی کسی ہے کون نا خاندانی زمیندار، خاندانی زمیندار بندہ ہو، خاندانی گجر جانا ہوئے، اس نے منجا رکھی ہوں شاہ جی اسی تجربہ کی تو ہے، وہ دے کار ٹور جاؤ میلا پانڈا لے کے تے کہو اماں خالہ تے دودھ پا، کدی نہیں پائے گی۔ گندے برتن وچ اوریجنل جڑا زمیندار بندہ ہے نا، او ماما بنا کدی برتن گندے برتن دے وچ دودھ نہیں پاندیاں، وہ کہندیاں نے اللہ دا نور ہے، اللہ دی نعمت ہے۔ پانڈا اگر کسی بندے نے نہیں دھوتا ہوندا، وہ خود کہندے نے پتر جائے دھو کے لیا۔ میں کہ سانو تے اتنی عقل ہے، اسی گندے برتن چ دودھ نہیں پاندے، تے علی دا عشق اور علی دا پیار حلالی حرام
اس لیے مولا علی پاک کے نام پہ جو چہرے پر رونق ہو جاتے ہیں نا، ان میں ان کا کردار کم ہوتا ہے، ان کی ماں کا کردار زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ مولا علی کی محبت میں مچلتے ہیں وہ اپنے اصل، اپنی نسل کا پتہ دیتے ہیں، اپنے شجرے کا پتہ دیتے ہیں کہ ہمارے شناختی کارڈ پہ جو ابا جی کا نام لکھا ہوا ہے وہ اوریجنل نام ہے۔ بولے پھر میں اس کو کیا کہما ہو چھنا والا نعرہ حیدری۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، کال میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں ٹوٹا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو۔ علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ، ان کی چشمان کرم دکھ رہی ہیں، بلا کے لے اپنا نوری نوری شفا والا لحاف لگایا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کبھی آپ نے اس جملے کو سوچا کہ مدینہ منورہ میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، میں چیلنج سے کہتا ہوں مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ تو موجود ہے کہ مدینے کے مضافات میں اتنی مسجدیں تھیں، اتنے وہاں پر جناب جس کو کہتے ہیں تعلیم کے مراکز تھے، سب بتا سکتے ہیں، کاروباری مراکز اتنے تھے۔ آج تک میرا چیلنج ہے دنیا کی کسی تاریخ سے مجھے یہ ثابت کر دیا جائے کہ رسول اللہ کے دور میں مدینے میں ہسپتالوں کی تعداد کوئی مجھے بتا دے۔ بتائیں کہ حضور کے دور میں مدینے میں ہاسپٹل کتنے تھے؟ نہیں تھے، صرف ایک دار الشفا تھا، اور کمال کی بات یہ اس دار الشفا میں صرف ایک ہی دوائی تھی، مریض ہزار قسم کا ہے، دوائی ایک ہوتی تھی۔ کیا مہربانی فرمائیے؟ آج سر درد کی دوائی اور ہوتی ہے، پیٹ کے درد کی دوائی اور ہوتی ہے، دل کے درد کی دوائی اور ہے، جلد کی بیماری کی دوائی اور ہے، ہڈی ٹوٹ جائے علاج اور ہے، اگر کہیں اور درد ہو دوائی اور ہے۔ میں قربان جاؤں اس دار الشفا کے، ہزار قسم کے مریض آتے ہیں، دوائی ہے۔ یا رسول اللہ، میرا بیٹا گنگا ہے۔ توجہ سمجھ آ رہی ہے بات میں کیا کہہ؟ صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میرا بیٹا گنگا ہے۔ میرا نبی یہ نہیں فرماتے بلوانے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، بلکہ میرا نبی فرماتے قریب لاؤ، بچہ قریب آتا ہے، میرا نبی اس کی زبان پہ اپنا لحاف لگاتے ہیں، وہیں پر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک صحابی ہے نا، جس بھی مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے اندر جناب خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے، اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ یہ عرب کا اس وقت سے لے کے آج تک ایک مزاج ہے کہ وہ خوشبو کے والے سے بڑے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ اعلیٰ قسم کی خوشبو نہیں لگاتے ہیں۔ وہ صحابی جب بھی جائیں، ایک دن کچھ لوگوں نے پکڑ لیا، پوچھا اللہ کے بندے کون سی خوشبو ادھر لگا کے آتے ہو، جب آتے ہو بزم میں چھا جاتے ہو، تمہارے مقابلے میں ہماری کستوریاں ماند پڑ جاتی ہیں، کیا ادھر لگا کے آتے ہو؟ آپ مسکرائے، فرمایا اللہ کی قسم میں نے تو کبھی بھی کستوری لگائی ہی نہیں ہے۔ بندہ خدا اگر کستوری لگائی نہیں تو جسم سے خوشبو کے ہلے کیسے؟ آپ نے فرمایا اچھا پھر وجہ سنو، میں چھوٹا سا بچہ تھا، میرے جسم پہ پھوڑے نکل گئے، دانے، میری اماں جان مجھے لے کر حضور کی خدمت میں گئی، یا رسول اللہ میرے بچے کے جسم پہ پھوڑے نکل گئے، کچھ کرم کیجئے۔ فرماتے ہیں حضور نے میری قمیص اتروائی، اپنے دستے کرم پہ اپنا لحاف دفل فرمایا اور اپنے ہاتھوں پہ مل کے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا۔ اللہ کی قسم آج تک کوئی جلد کی بیماری، گھوڑا، پھنسی کچھ بھی نہیں نکلا، پر وہ جو لحاف جسم سے لگا تھا نا، خوشبو آج بھی آ رہی ہے۔
میں صرف اشارہ کروں یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی. حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے کوئی ہسپتال کو رکھا. اچھا واپس ڈھیلے کو اپنی جگہ پہ رکھا, لعاب لگایا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جیسے پہلے تھی آنکھ ویسے ہو. علامہ نبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دو بزرگوں کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے, ذرا میں آپ کے سامنے کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے ایک دفعہ پوچھ لیا تھا ان سے کہ وہ جو اوریجنل آنکھ تھی, بیٹا ادھر, وہ جو اوریجنل آنکھ تھی اور وہ جو حضور کے لحاف سے ملی تھی, دونوں میں کوئی فرق تھا؟ فرمان فرق تھا. بولے نہ بول رہے بھائی پلیز. فرمان فرق تھا. جی کیا فرق؟ فرمان وہ جو اوریجنل تھی نا وہ رات کو نہیں دیکھتی تھی, صرف دن کو دیکھتی تھی, اور جو لحاف رسول سے ملی وہ دن کو بھی دیکھتی تھی, وہ رات کو بھی دیکھتی تھی. علی کو بلاؤ. مولا علی آ گئے, چشمان کرم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا 1000 بیمار دوائی ہے. وہ ہے کوئی ایسا طبیب, وہ ہے کوئی کائنات میں ایسا حکیم, اگر کسی کی آنکھ نہیں ہے دوائی وہی, اگر بازو آنکھ کٹی ہو, ایک اور صاحب بھی ہے بازو کٹ گیا, بازو کٹا ہوا ہے, حضور اس کو ساتھ رکھ کے لعاب لگاتے جڑ گیا. کتنے علاج کرتی ہے یہ ایک دوائی. اس لیے پھر ماننا پڑے گا نا کہ میرے حضور کو رب کریم نے شافی بنایا ہے. کیا بنایا بولیے؟ اور میرے نبی کا گھر دار الشفا ہے. تو بات میں کر رہا تھا, بولا مولا علی کی آنکھوں میں لعاب لگا. جلدی بات میں کرنے لگا. مولا علی پاک کی آنکھوں میں لعاب لگا. مولا علی فرماتے جیسے میری آنکھ کبھی دکھی نہیں. جھنڈا میرے نبی نے مولا علی کے ہاتھوں میں دیا. اب یہاں سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یار ایک جھنڈے کے لیے صحابہ کو رات کو نیند نہیں آئی, تو خلافت کے لیے انہیں کیا ہوا ہوگا؟ اور یہی تو بولتی ہے نا مخلوق کہ معاذ اللہ دیکھو جی کتنا لالچ تھا. ایک جھنڈے کے لیے خود کہتے کہ میں راتوں کو نیند نہیں آ رہی, وہ ایک جھنڈے کے لیے بھی ان کا یہ مسئلہ تھا. تو خلافت جہاں اتنے لاکھ مربع میل کی حکومت ہو, اس کے لیے ان کی بے قراری کیسی ہوئی ہوگی؟ اور تو سمجھا نہیں ہے اصل معاملہ یہاں عہدے کا نہیں ہے, اصل معاملہ سند کا ہے. کیونکہ حضور فرماتے ہیں جھنڈا اسے ملے گا جو رب کا محبوب ہوگا, محمد کا محبوب ہوگا. جھنڈا کوئی شے نہیں, وہ جو محبت کی سند مل رہی ہے اصل معاملہ ہوگا. اصل معاملہ اس سند کا ہے. مولا علی محبوب خدا بھی ہے, محبوب مصطفیٰ بھی ہے, اور محب خدا بھی ہے, محب مصطفیٰ بھی ہے. سبحان اللہ کی آواز آیا. اچھا بات دور چلی گئی, میں تو بات معجزے کی کر رہا تھا. میرے نبی کے ہزاروں, بولیے ہزاروں, لیکن 2 معجزے میرے نبی کے بڑے ہیں. ایک معجزہ قرآن ہے اور دوسرا معجزہ معراج ہے. قرآن اس لیے بڑا معجزہ, سب سے بڑا معجزہ, کہ باقی ہر معجزہ 2, 4, 5, 10, 100 لوگوں نے دیکھا. جیسے کہ خیبر کے مندر موجود جو لوگ تھے انہوں نے مولا علی والا یہ معجزہ دیکھا. باقیوں کو تو نہیں پتہ, ان کو تو بتایا گیا. قرآن ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک حضور کا ہر امتی اسے دیکھتا ہے, اس لیے یہ بڑا معجزہ. اور دوسرا معجزہ ہے معراج. معراج اس لیے بڑا معجزہ ہے کیونکہ اس معراج کے اندر ایک معجزہ یہ نہیں ہے, اس کے اندر پھر کئی معجزے, سینکڑوں معجزے اس کے اندر ہے. بلکہ مجھے کہنی دیجئے کہ حضور جب چلے نا سفر پہ معراج کے لیے تو قدم قدم پہ معجزہ. مثلا آغاز میں میرے آقا فرماتے بینما انا نائم, بلکہ دل کرتے تھوڑا ترنم میں پڑھ لیتا. میرے آقا فرماتے بینما انا نائم فی النتیم متجئا اذا تانیات, میں یتیم کعبہ میں سویا ہوا تھا, اتنے میں آنے والا آیا. یہ آنے والا جبریل ہے. میرے نبی رحمت سید قنین فرماتے ہیں اس نے آ کر میرا سینہ کھولا, میرا سینہ شق کیا, میرا دل نکالا. میرا سینہ کھولا, میرا دل نکالا. سونے کی تھالی لایا, اس میں ایمان بھرا ہوا تھا. وہ ایمان سے بھری تھالی میرے سینے میں اڈیلی.
میرا دل تھالی میں رکھا، یہ سوئے ہوئے نہیں، یہ جاگتے ہوئے، یہ عالم نوم میں نہیں، عالم بیداری میں میرے دل کو اس تھالی میں رکھا، پھر زمزم لا کر میرے دل کو دھویا۔ لیکن سنو، میرے نبی کا وہ جو دل ہے، میرے نبی کا وہ جو قلب پاک ہے، جب اس قلب مبارک کو نکالا گیا، صدر منور کو شک کیا گیا، امام ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ وہاں سے خون نہیں نکلا بلکہ نور نکلا ہے۔ معراج میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ، کیونکہ اس معجزے کے اندر قدم قدم پہ کئی معجزے، بھئی یہ بھی بڑا معجزہ ہے کہ دل تھالی میں پڑا ہوا حضور دیکھ ہے، یار مہربانی کریں نا، دل تھالی میں ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے دوبارہ میرے دل کو اپنی جگہ پہ رکھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، جیسے پہلے تھا ویسے ہو گیا، اور میرے آقا ابوبکر صدیق پاک کو دکھایا کرتے تھے، ابوبکر یہاں سے، اے ابوبکر کیا زخم کا نشان تھا؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم زخم تو نہیں تھا، لیکن ایک نور کی لکیر ضرور نظر آیا کرتی۔ تو پھر ذرا صدا نہیں چاہیے، لگاتے ہیں نا ایمان والے نبی جی ہمارے بڑی شان والے، نبی جی ہمارے۔ اس معجزے معراج کے اندر قدم قدم پہ پھر کئی معجزے، میں جلدی جلدی دو تین چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میرے لیے براق لایا گیا، میں براق پہ بیٹھا اور اس پر میں سوار ہوا، اور وہ بہت دیکھیے آپ نے روایتیں سنی ہیں، میں صرف دو چیزیں عرض کر رہا ہوں، بڑی بات آنے لگی ہے، توجہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے جناب موسیٰ کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بھئی ادھر سے بھی سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ جناب موسیٰ اپنی قبر منور کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے، میں بڑی بات کرنے لگا۔ نماز زندہ پڑھتے ہیں، مردہ نہیں۔ نماز روح کا کام نہیں ہے، روح مال جسم کے فعل کا کام ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہی فرماتے ہیں کہ روح اور جسم دونوں مل کر جو عمل کرتے ہیں عبادت کے ایک طریقے جس کو نماز کہتے ہیں۔ جلدی ذرا میں بڑی ایک حضور میں شاہ جی ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ یہ کئیوں کے کلیجوں کو ٹھنڈا کرے گا، کئیوں کے کلیجوں کو جلا دے گا۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، ہر نبی اپنی قبر منور میں، امام بیہقی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم وفی روایت فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں۔ میں کہہ رہے ہیں میں تو بڑی گل دسن لگا تے پھر توجہ ہونی چاہیے نہیں جاتی، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اپنی قبروں میں، تو کیا ہمارے نبی پاک بھی نماز پڑھ لیں گے؟ نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، میں بہت بڑی بات دینے لگا ہوں آپ کو، اور قیمتی سودا جو ہے نا بڑے آرام نال بڑے مطلب ٹکا ٹکا کے نخرے نہ دینا ہے۔ اللہ کا نبی اپنی قبر میں نماز ادا، ہر نبی جب نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے نبی پاک بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن فرق ہے ہر نبی اپنی اپنی قبر میں اکیلے اکیلے نماز پڑھتا ہے، میرا نبی قبر میں جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ میرا نبی اپنی قبر میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ سمجھ آئیے کہ ابو بکر اور عمر کو مزار میں کیوں لٹا رکھا؟ سنیوں دے مزاج نہیں ہے، سنی آل دے ناتے بھی مچل جاندے نے، محمد دے صحابہ دے ناتے بھی مچل جاندے۔
لانتی. کون بھائی؟ یزید کتا. مجھے اس کے کافر ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں. عجیب مثال ہے. کدو شریف کی جو توہین کر دے. کدو سمجھ رہے؟ کدو شریف کی توہین کرنے والا آج کوئی قتل ہے؟ جی بولو. امام شریف کی توہین کرنے والا کافر ہے. مسواک شریف کی توہین کرنے والا، کیونکہ یہ سنت ہے، سنت کا اس کو بٹھانے والا، اس کی انسان کرنے والا کافر ہے. داڑھی کی توہین کرنے والا. شرم کرو جنہیں حضور کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں. حضور جن کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آزا حسد آزادی، جس نے اسے ستایا اس نے مجھ محمد کو ستایا. حجر اسود کو جا کر اگر کوئی تھوک دے کہتے ہیں کافر ہو گیا. اس کو انسلٹ کر کے نفرت سے دیکھتے ہیں کافر ہو گیا. کیوں؟ کہتے ہیں یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے. حضور نے طواف کے دوران اسے چوما ہے بٹا پر نبی چومے جڑا اودی توہین کرے وہ کافر. میں پوچھتا ہوں جسے ایک بار چوما اس کی ذرہ سی بے ادبی کرنے والا کافر ہے، تو جس حسین کو بار بار میرے مصطفیٰ، جس کے لب چومے، جس کا دہن چوما، جس کی گردن چومی، جس کی آنکھیں چومی، جس کا ماتھا چوما. یہاں تک کہ حضور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حسین چھوٹے تھے، ان کا لحاب، ان کے لحاب مبارک ان کے لب مبارک سے نیچے گر رہا تھا جیسے بچوں کو ہوتا ہے. حضور قریب گئے، جیسے بندہ کھجور کو چوستا ہے اس طرح حضور نے اس لحاب کو. یار کو یہ معیار بتاؤ، انسان کے بچے بنو. جس پتھر پہ لب رسول کے لگ جائے اس پتھر کی توہین کرنے والا کافر ہے. تو جو اس حسین کو نہ صرف ستائے بلکہ خاندان زہرا کی ایک ایک کلی کو کربلا کے صحرا میں کاٹ کر بکھیرے، ان کی توہین کرے، وہ لعنتی کتا یزید آج بھی ان کا باپ لگتا ہے. میں نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ کہا ہے نہیں کہ میں توڑے کھیوڑے دی اس محفل وچ بیٹھ کے تے کہہ رہا ہوں. اللہ نے اس فقیر نو جرأت دیتی جڑا مولا علی دا ملنگ ہوئے، غلام ہوئے، اور بے ایمان منافق نہیں ہوتا. اللہ اس کو حیدر کرار کی جرأت میں سے کچھ نہ کچھ فیض عطا فرماتا. یہ اور مولوی ہوں گے جنہاں دی تقریراں جمعے تے اور ہوندیاں تے ویلاں دے نوٹ آون تے اوتھے اور ہو جاندیاں تے سیداں دی محفل تے جاون تے اور ہو جاندیاں تے مشتریاں دی محفل تے جاون اور ہو جاندیاں. الحمدللہ ہم دنیا میں جہاں جاتے ہیں ہماری تقریر ایک ہی ہوتی ہے، ہم گڑبڑ نہیں کرتے ہیں. میں نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہا. اور ایک بات اور سنو، جس کو ناراضگی ہے جو پریشان ہوتا ہے مجھے اس سے فکر نہیں. میں ایمان ابو طالب کا قائل ہوں تو پھر ہوں، منافقت نہیں ہے بھائی، منافقت نہیں ہے. اور ہم دوسری طرف بھی شدت کے قائل نہیں ہیں، عدم ایمان والوں کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں. یہ محض ایک اختلافی معاملہ ہے، تحقیقی معاملہ ہے، جس کی جہاں دلیل ہے وہاں بات کرے. پر مجھے ایک چیز شادی آج میں آپ کے دونوں پاس لگا کے، مجھے انہوں نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے بھی ایک بات بتائی. اب میں بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں، ایک بات بتاؤ کہ میرا نبی علی کے بابا سے پیار کرتا تھا کہ نہیں؟ اور علی کا بابا میرے نبی سے پیار کرتے تھے کہ نہیں؟ کوئی بولتے جاؤ یار، کرتے تھے. میں نے ایک دن یہ عرض کیا تو کہنے لگے نہیں یہ تو چاچے کی پیار محبت، بھتیجا تو چاچے سے پیار کرتا ہے. میں نے کہا چپ. سورۃ المجادلہ کے اندر آخری آیت میں میرا اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وإخوانهم وعشيرتهم ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئک كتب في قلوبهم الإيمان. میرے اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو اللہ اور آخرت پر
سچا ایمان لے آئیں تم انہیں اس حالت میں نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ نبی کے دشمنوں اور کافروں سے پیار کرتے پھریں، اگرچہ وہ ان کے سگے باپ کیوں نہ ہوں، بیٹے کیوں نہ ہوں، رشتہ دار کیوں نہ ہوں، بھائی کیوں نہ ہوں، کافروں سے مومن پیار۔ اب بولو، میں نے کہا قرآن کہتا ہے جو سچا مومن ہو جائے وہ کسی کافر سے پیار نہیں کرتا۔ شرم کر، ادھر کہتا ہے کہ نبی علی کے بابا سے پیار کرتا تھا۔ جب میرے اور تیرے لیے حکم ہے جو سچا مومن ہو وہ کسی کافر سے پیار نہیں کر سکتا، تو نبی کسی کافر سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے میں جو بات سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم حضور کی ہر نسبت سے، بولو یار، ہم حضور کی ہر نسبت سے، میں نے ایک دفعہ ایک تفسیر میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو جیل کے اندر کئی قسم کے لوگ آئے۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے آ کر ان کو لاڈ پیار سے کہا یوسف گھبرانا نہیں ہے۔ جس نے وہاں ان کی خدمت کی، جس نے ان کو دلاسا دیا، جس نے لوری دی، جس نے ان کی وہاں جنت دل جوئی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکلے تو اللہ نے ان جیل والوں پہ یہ کرم کیا کہ وہ سارے مومن ہو گئے۔ جس نے جناب یوسف کو اتنا کہا نا خیر ہے پریشان نہیں ہونا، وہ بھی مومن ہو گئے۔ اللہ نے اس کو ایمان کا تحفہ دیا۔ وہ جو ایک یوسف نبی کو ایک دلاسا دے وہ تو ایمان پائے، جو ابو طالب 40 سال حضور کی طرف آنے والی شدتوں کو اپنے سینے پہ برداشت کرے۔ یار ہم یہ تقاضا کبھی نہیں کریں گے کہ تم اٹھو اور ان کی منقبتیں پڑھو، ان کے نام کے جلسے کرو۔ ہم تو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کم از کم نسبت رسول کا تو حیا کرو، اللہ کے رسول کی اس نسبت اور محبت کا تو حیا کرو، کم از کم زبان تو اتنی بے باک نہ کھولو۔ حضرت امام آلوسی فرماتے ہیں دلائل اپنی جگہ، باتیں اپنی جگہ، اور اتنی بات یاد رکھو جب عدم کی بات کرو گے تو اس وقت سادات کی دل آزاری ہوگی، اور سادات کی دل آزاری کسی جائز کام سے کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیا سبحان اللہ کی آواز آ رہا ہے؟ اور اے نہیں میں جتے سید ہوں میری اتنے تقریر ادھی رہ جاتی ہے، میری ہمت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر ایک قسم کی تھوڑی سی نا نمود یا دکھلاوے والا وہ آتا ہے، جتے سید نون پھر اتنے میری تقریر سنیا کرو۔ لیکن سچی گل کرنے کدے بندے کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ہوں سنی اہل سنت و جماعت سے، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا یہ جو آج کل کہا جاتا ہے جی کہ کیا سیدوں کے لیے الگ شریعت ہے، بالکل نہیں، شریعت وہی ہے، پر اسی شریعت میں ان کا پروٹوکول ضرور الگ کیا ہو۔ مثلا دو غریب ہوں، ایک سید ہو رہے غیر سید ہو، تو جو سید غریب ہے وہ زکوٰۃ نہیں کھا سکتا۔ اور بندہ ہوتے کہ بھئی نہیں شریعت اس واسطے الگ ہے، یار مہربانی خدا کا بندہ سوچو شریعت اگر اتھے جس ویلے صدقے تے زکاتاں دا مسئلہ آوے اتھے سید الگ ہو جاندے تے ادب دا مسئلہ آوے۔ اس لیے یاد رکھیے آل رسول کا ادب ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے، اور صحابہ نے ان کی داڑیاں پگڑیاں دیکھ کے ادب نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ امام حسین پاک کے جوتوں کو اپنے امامے سے صاف کیا کرتے ہیں، اتنا بڑا صحابی ہے، اور ابھی عمر میں بچے حضرت حسین وہ ان کے امامے سے اپنے ایک دن انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ، میرے نانا کے صحابی ہیں۔ آپ نے فرمایا حسین اللہ کی قسم ہے جو شان حضور سے میں نے تمہاری سنی ہوئی ہے نا، ہم تم لوگوں کو اپنے سروں پہ اٹھا کے چلیں تمہاری عزتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں آپ تمام لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ ان کی داڑھی دیکھ کے ادب کر رہے تھے؟ وہ خون رسول کا ادب کر رہے تھے۔ قیامت تک آنے والا صحابہ کا سچا غلام وہ حضور کے خون کا حیا کرتا ہے، وہ ادب کرتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الملت والدین حضرت امیر شریعت حضور شیخ الاسلام نے عمل کر کے بتایا۔ مجھے ابھی شاہ صاحب سنا رہے تھے کہ ایک واقعہ میں خود وہاں موجود تھا،
کہ ایک میراثی خاندان کا بندہ تھا، وہ آیا اور آ کر کہنے لگا میں سید ہاں تو میرے کوئی مجبوری ہے، میری بچے دی شادی کسی قسم کی کوئی مجبوری بتائی، بچی دی شادی ہے تو میرے نال تعاون کرو۔ آپ نے اپنے ملام کو جو خلیفہ تھا اس کو جو آپ آگے ہوتے ہیں کام والے ان کو حکم دیا، فرمایا جا چڑی سب تو چنگی مانجے ان کھول کے دے دے۔ وہ جب بھینس لے کے وہاں سے چل پڑا تو وہاں دربار کا کوئی بندہ تھا، کیا نام ہے حاجی نواز، وہاں ان کے آگے کوئی قریبی تھے، وہاں دربار شریف ہونا کہ حضرت اے تے فلاں علاقے تے مراسی ہے تے جھوٹ بول کے سید بن کے تے تہاڈے کولوں منج لے گئے۔ آپ نے فرمایا میں تیرے کولوں پوچھیا سی یہ کون ہے؟ اور میں سید نام پیچھے عزت کیتی ہے، میں اودی ذات تیرے کولوں نہیں پوچھی، اے نام دا ادب ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں 1 نمبر آوان اور 2 نمبر آوان چیک کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ جو بندہ اپنے نام کے ساتھ آوان لکھواتا ہو اس کو دیکھو سید کے آگے عزت کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر عزت کرتا نظر آئے سمجھ جاؤ خاندانی ہے، اگر نہ نظر آئے سمجھ جاؤ کمینہ جھوٹ بول رہے شجرہ ادا ہو رہے۔ اسی طریقے سے اوریجنل سیالوی جو نہ پہچاننا ہوئے، جڑا اپنے آپ کو کہتا ہوئے میں سیالوی کئی دیر رات جو بنے نہیں ہے نہ ان جی ہیں جتے سیالوی ادرات کر شور بولو ہے وہ بن جاتے ہیں اسی سیالوی۔ ان کو دیکھو اگر سادات کی عزت کرتے نظر آئے سمجھ جاؤ سیال لجپال کو پھیلے تھے۔ جنا سیالوی ہوئے تے سیدہ نال متھا لاوے، بندہ سیالوی ہوئے تے سیدہ دے بارے چ بھک بھک کرے، وہ بندہ سیالوی ہو اور سادات کی ذات اور ان کے خاندان پہ انگلیاں اٹھائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے تو یہ مشن دے دیا کہ تیری نسلیں پاک میں ہے، پرچا پرچا نور کا، تیری نسلیں پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تیری نسلیں پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گراں نور کا، آواز آوے، تو ہے عین نور تیرا سب گراں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آج نعرہ ختم نبوت۔ جو سیال لجپال نسل کا اتنا ادب کرتا ہے وہ جد کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ مولا علی، مولا مولا علی سب ولیوں کے شہنشاہ۔ جلدی جلدی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ مولا علی سب ولیوں کے شہنشاہ ہیں۔ کائنات میں مولا علی کے بغیر ولایت مل ہی نہیں سکتی، بلکہ صرف یہاں نہیں پچھلی امتوں میں بھی جس امت کو ولایت ملی مولا علی کے تصدق سے ملی ہے۔ ہر دور کے ولی کو خیر ولایت مولا علی کے قدموں سے ملی ہے۔ کون علی؟ محمد کا ویر علی، ہر مومن کا پیر علی۔ علی پاک دے نام دے ان کو چہرے لٹک دے جا رہے ہیں، میں بڑے دور تک میری نظریں کم کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ میرے کو کچھ اور نہ پھر لفظ اخوا دے، جیڑا بندہ علی پاک دے نام دے اتے چہرے تے شکن پہ جاوے، یقین پیدا کر لو کہ سکھ یہودی ہو سکتے کوئی مسلمان دا پتر نہیں ہو سکتا۔ راجی کی آواز آوے نعرہ ہے حیدری حیدری حیدری، منظر سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے، جس سامنے دیکھتا
آخر تک یہ والا جو گئے پہ گئے اے جس سمجھی دیکھتا ہوں نظارہ کون میرے مولا علی کعبے میں جن کی ولادت میری نظر میرے رسول کے چہرے پہ پڑی لحاف دہن مصطفیٰ جن کو پہلی گھٹی ملی 1 سال کی عمر میں جنہیں میرا نبی اپنے چچا سے مانگ کے لے آئے 1 سال کی عمر کے بعد کھلا رہا ہے نبی پلا رہا ہے نبی سلا رہا ہے نبی جگا رہا ہے نبی اٹھا رہا ہے نبی بٹھا رہا ہے نبی جب بولنے لائق ہوئے بلا رہا ہے نبی بولی بچپن نبی کی خدمت میں لڑکپن نبی کی خدمت میں جوانی نبی کی خدمت میں بلکہ یوں کہنے دو جب ان کی آنکھ کھلی وہ نبی کی گود میں تھے اور جب میرے نبی کی آنکھ بند ہوئی وہ علی کی گود میں کون علی جو قرآن ناطق ہیں کون علی جو ساقی کوثر ہیں پریشان ہو گئے کون علی جو حامل لواء الحمد ہیں ان تینوں باتوں پر لوگوں نے اعتراض کر دیا دیکھو جی دیکھو ساقی کوثر تو نبی پاک ہے لواء الحمد جن کے ہاتھوں میں ہوگا وہ تو نبی پاک ہیں وہ میری جان یاد رکھ اصلی طور پر مالک ساقی مالک کوثر حضور ہیں خود میرے نبی نے فرمایا میں کوثر کا جام بھر بھر کے دوں گا علی لے لے کے پلا رہا ہوگا سبحان اللہ کی آواز ہے اللہ اللہ جب میرا نبی انہوں نے جھنڈا دیا مولا علی کے ہاتھ میں علی لبیک یا نبی لے جا یہ جھنڈا خیبر والا جھنڈا جب مولا علی لے کے چلے کچھ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کا لواء الحمد کس کے ہاتھ میں ہوگا میرے نبی نے فرمایا وہ جس کے ہاتھ میں آج خیبر والا جھنڈا ہے حمد والا جھنڈا بھی میں اسی کو دوں گا میں اسی کو دوں گا اللہ اکبر شیر خدا علی مشکل کشا علی اشجع الاشجعی علی اشجع الاشجعی علی کائنات کا تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا عالم علی میرے نبی کے صحابہ میں سب سے بڑے علم والا علی سب سے بڑی حکمت والا علی سب سے بڑی وراثت والا علی تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ علی ورگا زمانے میں کوئی بھی پیر دکھا مینوں علی ورگا علی باج محمد دا کوئی پیر دکھا مینوں علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بکھا مینوں علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بکھا مینوں علی ماتا کوئی ویر دکھا مینوں کہتے جی کہ کیا اور ویر نہیں تھے اور ویر تھے پر صرف اکیلا علی ہے جسے نبی نے کہا تو دنیا میں بھی میرا ویر ہے تو آخرت میں بھی میرا وہ جی دیکھیں حضرت عباس کے بیٹے وہ بھی بھائی تھے حضرت علی کے دوسرے بھائی عقیل بھی بھائی تھے جعفر بھی بھائی تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بھائی تھے کبھی انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نبی کے بھائی ہیں بولو نا حوالے سے بات کرنا لیکن نبی رحمت سید کونین کا یہ جو ویر علی ہے نا
یہ وہ ہے کہ جب انہیں چیلنج کیا گیا کسی نے کہا تیری کیا شان ہے آپ نے فرمایا محمد النبی و اخی وسیری محمد تو سید الشہداء امی وجعفر الذی یطیر یمسی و یدھی یطیر مع الملائکۃ ابن امی وبنت محمد سکنی وعرسی مسعود اللحم بدمی ولحمی وسبت احمد ولداج منها ایکم لو سہم قسامی مولا کائنات نے فرمایا محمد جو اللہ کا نبی ہے محمد جو اللہ کا نبی ہے وہ ایک رشتے میں میرے سسر ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں اور حضرت امیر حمزہ جو سید الشہداء ہیں وہ میرے چچا لگتے ہیں اور وہ جعفر کہ جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتا پھر رہا ہے وہ میرا ماں جایا ہے اور محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہم یک قالب اور دو جان ہیں اور محمد کے جو دو بیٹے ہیں حسن اور حسین وہ دونوں میرے شہزادے ہیں اب سنو فَأَيُّكُمْ لَهُ سَامٌ قَسَامِ تم میں کوئی ہے جس کی اتنی بڑی کائنات ہو مہربانی کرو فَأَيُّكُمْ لَهُ سَامٌ قَسَامِ ہے کوئی تم میں سے جس کا اتنا بڑا نصیب ہو جس کو اتنا بڑا حصہ ملا ہو ہے کوئی تم میں اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی اے جاگیر بکھا میں نو علی برکات زمانے دے کوئی پیر بکھا میں نو علی اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی کسے دیوی جاگیر دکھا مینوں علی برکات زمانے دے او کوئی پیر بکھا میں نو علم میں علی کا ثانی شجاعت میں علی جیسا حکمت میں علی جیسا حضور کی رشتہ داری میں علی جیسا اوے زہرا کا شور ہونے والا خاصا ہے اس میں علی جیسا حضرت عمر سے کسی نے پوچھا آپ نے فرمایا میں علی کے بارے میں کیا کہوں علی جیسا مائیں جان ہی نہیں سکتی وہ کیا علی جیسا چمڑ تو ماما آجز نہیں ماما پانچ اوپینین نہیں مطلب حضرت عمر کا کہنے کا یہ تھا علی کائنات نے ہیک کی ہے تو یہی حضرت عمر ہے جو کہتے ہیں یا اللہ جتھے علی نو ہے اتھے میں نو زندہ نہ رکھ شہنشاہ ولایت کل ختم گئی ہاں میں کہتا ہوں علی کون جن کے چہرے پہ تکنا عبادت جن کا ذکر عبادت جن کی محبت فرمایا علی کا پیار گناہوں کو ایسے جلا دیتے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا علی لکھنا علی پڑھنا علی کہنا علی سننا میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں توجہ ہے یہ گل مقام بھئی گل مکائی بس تقریر ختم ہو رہی ہے بھئی سنو ایک دن میرے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں اکثر سناتا ہوں اس دن میں نے ادھر بھی سنائی آپ کو بھی سنا دے حضور پاک نے ایک دن فرمایا فاطمہ آج راتی میں تیرے گھر رہنا ہے اے جڑے پیو نا ابے اے کدی کدی انج بھی تیاں دے گھر تر جایا کرو اس لیے سکی کو کم کر صاف اے ہندوان دا طریقہ ہے ہندوان دا
धी दे घर पानी भी नहीं पीना, ये हिंदुओं की बात है, हिंदुओं को वरना मैं आपको ऐसी कई रिवायतें बता सकता हूँ। हुजूर जाके खुद फरमाते ज़हरा आज घर की पके हुए हैं। अगर तिउदे घर खाना मना है तो फिर हुजूर क्यों जाके फरमा रहे हैं ज़हरा आज घर की पके हुए हैं। हिंदुओं के तरीके पे ना चलो, कभी कभी खुद जाया करो ये अज के पकाया ही। उस तो बड़ा बगैरत तरीन बंदा कोई नहीं जेड़ा बीवी दे अब्बे या भरा जावन ते उन्हां तो तंग हो जावे ते उन्हां नूं ताना देवे कुड़ी नूं कि अज तेरा प्यो साडे घर खावन आया। वैसे मेरे ख्याल से एड़ा बगैरत कोई नहीं होंदा, सारे लोग खुशी होंदे ने कि चलो मेरे ससुर साहब आए ने, कोई और है। दोबारा मैं बात कर रहा था, हुजूर राती ते गए, रात साडी अपनी जुबान है, रात गुजारी हुजूर ने सईदा ज़हरा पाक के घर। मौला अली पाक हदीस दे रावी हैं, फरमाते हैं कि मैं तो सुतोया उधर ज़हरा नाल हसन ते हुसैन ते उधर सरकार। राती दा पिछला टाइम होया, ओ मेरे नबी दे शहजादे हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने आवाज मारी, पानी इस तो पहले के ज़हरा पानी वास्ते उठ दिया, अल्लाह दे नबी खुद उठे ते उधरों जनाबे इमाम हसन मुज्तबा दे नाल इमाम हुसैन भी बोले अम्मा मैनू भी पानी। मौला अली फरमाते ने कि हुजूर उठे, उन्हें बर्तन विच पानी लिया ते आके पहले बड़े शहजादे नूं पिलाया ते फिर छोटे शहजादे नूं पिलाया। ज़हरा पाक ने अर्ज की बाबा जी इत्थों लगदा है बड़ा ज्यादा प्यारा है। फरमाया ज़हरा ओ मैनूं दोवें प्यारे ने, इसनूं पहले इस वास्ते पिला लिया मां कि इस मंगिया पहले वे। ते फिर अब्बा जी ते धी जी आपस दे विच गल्लां करन लग पए ते राती दे उस पिछले पैर कासिम जन्नत कसीम जन्नत कसीम उक़बा वाली कायनात ने वंड च शुरू की थी। अल्लाह दे नबी फरमाया मा तरदीनी या फातिमा, ओ फातिमा मेरी ये धीए, ओ मेरी ये बेटी है, इस गल ते तू राजी नहीं है। मजे की गल सुनाओ, मौला अली फरमाते ने कि मैं जागते गया सा, पर मैं सुता ही रहा। गल समझ रही, पिछों जाग रहा पर मैं उतों पल्ला शल्ला को नहीं चुकया, मैं उठी ट्रीट किया जिवें मैं सुता होया। ते अल्लाह दे नबी फरमाया दिए इस गल ते तू राजी नहीं है, अना व अंते व हासिन व हासिल राकिब। ओ मेरी धी मेरी फातिमा तुसी इस गल ते राजी नहीं हो, मैं तुसी हसन हुसैन ते है जड़ा सुत्ता होया है असी पंजे जन्नत विच एक दर्जे विच होवांगे। तो सानू मजा है, मजा है ना, पर मौलवी का मजा खराब हो गया। यजीदी मौलवी ये नहीं सुन्नियां तो सदके जाओ, यजीदी यजीद है जेड़े अपना अब्बा समझदे, सही ना तो जेड़े बैठ चढ़ खांदे ने उन्होंने यजीदी होने में कोई शक। देखे देखे ये कुरैशी शियों वाली बोली बोलने लग गया है, कहता है कि हुजूर के दर्जे में क्यों होंगे तो नबी सारे तले होंगे ते ये हसन हुसैन नबी पाक वाले दर्जे का मतलब है उत्ते होंगे ते फिर अफजल होंगे। मैं कहा चुप, हदीस दियां अपनियां मन मानियां तशरीहां मत कर, जे
فرمان آ جاوے اتھے ہر ایک دی بولتی بند ہو جاندی ہے خبردار جدوں حضور خود فرمانے نے کہ میرے نال ہوں گے اور آپ کو پتہ ہی کئی لوگوں کو علم کا زوم ہوتا ہے اور شاہ جی قبلہ میں نہیں پھیرے جہاں لوگوں واسطے مسالہ کاٹ کے رکھے ہونا ہے کیا مسالہ یہ سنو پھر میں راج دی گل مقامہ بس تقریر میری ختم ہو گئی میں دلیل دے کے گل ختم کر رہا ہوں حضور چلے گئے عرشاں تے بھائی بولو بسم اللہ بسم اللہ حضور چلے گئے عرشاں تے گئے سارے سنیاں دا کی دے گئے تے جدوں حضور عرش تے نے تو پھر ہن ایک ایک چیز گنو حضور عرش تے جنت تھلے بولی جاؤ سدرا جبریل میکائیل ستو آسمان ساریاں زمیناں سارے ولی سارے نبی پکی گل ہے کوئی شک یہ جڑے نہیں بولے تو انہوں کوئی شک نہیں ہے نا تے ہر شے تھلے تے حضور ہن دوئی گل میں تو پوچھنا نبی افضل ہوندے کہ کپڑا ہر کوئی گل نبی افضل ہے کہ روئی یا اون دا کپڑا نبی افضل ہے تے میں تواڈے کول پوچھنا جدوں حضور عرشاں تے گئے سن تے جسم تے کپڑا ہے سی کہ نہیں سی ہے سی تے پھر نبی دے کپڑے اُتے تے باقی سارے 1.25 لاکھ نبی تلے میں جتیاں دی بحث کروں کیوں بھئی میں جھگڑے دی گل کراں کیوں میں تے او گل کردا جڑا ہر بندے دا پتر بندا ہے کہ حضور جدوں عرشاں تے گئے امامہ ہے سی کپڑے ہے سن تے میں پوچھیا دس اے روحاں دا بنیا ہویا کپڑا اے اون دا بنیا ہویا کپڑا اے افضل ہے کہ موسیٰ نبی افضل ہے اے کپڑا افضل ہے کہ ابراہیم نبی افضل ہے کیڑا بندہ ہے جڑا کہے جی کہ نبی کو کپڑا افضل ہے سارے کہتے نہیں نبی افضل ہے تو پھر میں پوچھنا چاہنا افضل تلے نے تے کپڑا اتے تو پتہ اس نے جواب کہ یہ تو خام خواہ بات کر رہے ہیں کپڑا خود تھوڑا ہی گئے وہ تو حضور پہن کے گئے ہیں میں کیا میں بھی تے یہی دس رہے ہاں حسن حسین دا زہرا خود تھوڑا ہی جانا ہے حضور پھڑ کے لے جانا ہے ساری کائنات تلے رہ جاوے تے مولوی تو اتھے پھر معراج دیا تمہاں پا کے کہتے ہیں آج جشن معراج زندہ باد کل کائنات تلے نبی اتے تے نبی دے کپڑے بھی بولا اتے تے جیڑا نبی ان دے کپڑے جیڑے کئی دفعہ نہ چھڑ دے رہے تے کئی دفعہ پاندے نے یعنی کپڑے چینج بھی تو حضور کرتے ہیں پر آج انہاں کپڑیاں دا بھی نصیب ہے جیڑے حضور دے جسم اترنا مست کیتے ہوئے نے جدو حضور دے جسم نال لگ پائے تے وہ کپڑے اٹھے چلے گئے جتھے نبی کی کوئی بھی نہیں جا سکیا نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرافیل نہ کوئی پیغمبر سارے تلے کپڑے ہوتے لیکن یہ کپڑے خود نہیں گئے حضور نال لگ کے گئے نے اسے طرح کل کائنات تلے ہوئے گی حضور دے درجے وچ حسن حسین زہرا خود نہیں حضور انہوں جی کپڑے جا سکتے ہیں جسم میری تقریر مک گئی جی حضور نال رل کے کپڑے جا سکتے ہیں تو جسم دے ٹکڑے نہیں جا سکتے امید ہے یاد رہے گی تیری یاد رہے گی اسی سرکار دی ہر نسبت نال پیار کرنے سے تحفہ معراج نماز دی پابندی کرو کوشش کرو ماں باپ دی خدمت کریے بزرگاں پیراں سیداں دا ادب کرو تے ہر سنی دوجے سنی دی عزت کرے تے ہو سکے تے چہرے دے اتے دھڑی لے آؤ سرکار دی سنت تے عمل کرو تے آخری گل تے میری تقریر اتھے ہی مک گئی حضور غیرت الدین لے کے آئے میرا نبی کائنات میں سب تو بڑا غیرتی اللہ تے اللہ تو بعد سب تو بڑا غیرتی میرا نبی
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਓਡੇ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਗੈਰਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹਯਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਹਯਾਈ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਹਯਾ ਅੰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਦੋਂ हमें मिल जाएगी आज़ादी हमारा जिस्म हमारी मर्जी मैं उन्होंने का की ना लेवा पर मैं इन्ना कहना चलियो जे तुहाडे जिस्म ते तुहाडी मर्जी चलनी सी ते हिम्मत करके जिस्म ते वड्डी शह निक्के जे करोने दे उत्ते ते मर्जी चला के दस हमारा जिस्म कुछ भी नहीं है हमारा है ही नहीं ये हमारे पास अल्लाह की अमानत है मैं आपको अगर गाड़ी दे दूं कि यार ठीक है तू चंद दिनों वास्ते चला तो तुहाडी मिल्कियत नहीं आती तुसीं उन्होंने उंज चलाना है जिवें वो चलती है अगर वो फ्रंट है तो फ्रंट का गेयर लगेगा बैक है नहीं कि तुसीं कहो मेरी मर्जी चलेगी जे गेयर उदा दूजा पीछे लगदा तुसीं कहो मैंने अगे ही जाना है समझ और मेरी कोई गल समझे हो कि नहीं तो जी गोरे सुन गड्डी बनाई है तेरी ओदे ते नहीं मर्जी चलती ते जेड़ा जिस्म अल्लाह ने बनाया ते तेरी मर्जी किवें चलदी इस वास्ते मेरा जिस्म खुदा दी मर्जी मेरी जिंदगी खुदा दी मर्जी मेरी इज्जत खुदा दी मर्जी मेरी दौलत खुदा तो खुश नसीब वो बंदे जिन्होंने रब दौलत दी ते वो दौलत अल्लाह ते रसूल दे नाम ते खर्च करदा इस तो वड्डी रात कोई नहीं जिस रात च हजूर ते हजूर दे पैरों का जिक्र हो रहे अल्लाह तुहाड़ियां मेरियां हाज़िरियां कबूल करे इंज ही बैठे रहो इंज ही बैठे रहो चूंकि हम नाल अगे महफिल जारी सारी महफिल जारी है तो ऐसी इजाजत लवांगे तो उठना नहीं चूंकि सरकार की महफिल है नहीं किसी मौलवी वास्ते या बंदे वास्ते तुसीं महफिल खराब कर दो पर एक गल है जरा नारा लगना चाहिए मंजर सारा अली का है जिस सामने